بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابتہ اجمعین۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم رب حليم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله عز وجل في عظمة رسوله وشرف حبيبه فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك ونبيك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذريته وعترته وحزبه أجمعين قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ معزز برادران ملت، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی تائید سے، اس کی توفیق سے آج یہ سلسلہ وار ہفتہ وار درس تفسیر قرآن مجید کی مبارک محفل منعقد ہو رہی ہے۔ سلسلہ وار درس تفسیر قرآن مجید کے ضمن میں یہ 21ویں نشست ہے جو آج منعقد ہو رہی ہے، اور اس 21ویں نشست میں سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 26 ابھی آپ کے سامنے مکمل تلاوت کیا گیا، اس کی سعادت حاصل ہوئی ہے، آپ نے سماعت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 26 مکمل ابھی پڑھا گیا، قبل اس کے کہ وضاحتی مضامین بیان ہو، پہلے ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ پوچھیے بنی اسرائیل سے کہ ہم نے انہیں کتنی روشن دلیلیں عنایت فرمائی، اور جو بدل ڈالے اللہ کی نعمت کو اس کے مل جانے کے بعد تو اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ آراستہ کر دی گئی ہے کافروں کے لیے دنیا کی زندگی، اور مذاق اڑاتے ہیں یہ ایمان والوں کا، حالانکہ پرہیزگاروں کی شان بلند ہوگی ان سے قیامت کے دن، اور اللہ تعالیٰ روزی تو جسے چاہے بے حساب دے دیتا ہے۔ سب ایک ہی دن پر تھے، پھر جب
اللہ نے بھیجے انبیاء خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے، اور نازل فرمائے ان کے ساتھ کتاب برحق تاکہ فیصلہ کر دے لوگوں کے درمیان جن باتوں میں وہ جھگڑنے لگے تھے، اور کسی نے اختلاف نہیں کیا اس میں بدل ان لوگوں کے جنہیں کتاب دی گئی بعد ازاں کہ آ گئی ان کے پاس روشن دلیلیں۔ ایک دوسرے سے حسد تھا، پس اللہ نے ہدایت بخشی انہیں جو ایمان لائے تھے ان سچی باتوں پر جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے اپنی توفیق سے، اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ کیا تم خیال کر رہے ہو کہ داخل ہو جاؤ گے جنت میں، حالانکہ نہیں گزرے تم پر وہ حالات جو گزرے ان لوگوں پر جو تم سے پہلے ہوئے ہیں، پہنچی انہیں سختی اور مصیبتیں، اور روز اٹھے یہاں تک کہ کہہ اٹھا رسول اور جو ایمان لائے تھے اس کے ساتھ کب آئے گی اللہ کی مدد، سن لو یقینا اللہ کی مدد قریب ہے۔ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں، آپ فرمائیے جو کچھ خرچ کرو مال سے تو اس کے مستحق تمہارے ماں باپ ہیں اور قریبی رشتے دار ہیں اور یتیم ہیں اور مسکین ہیں اور مسافر ہیں، اور جو نیکی تم کرتے ہو تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے۔ فرض کیا گیا ہے تم پر جہاد، اور وہ ناپسند ہے تمہیں، اور ہو سکتا ہے کہ تم ناپسند کرو کسی چیز کو حالانکہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم پسند کرو کسی چیز کو حالانکہ تمہارے ہاتھ میں بری ہو، اللہ ہی جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ صدق اللہ العلی العظیم، بلغنا رسولہ النبی الامین الصادق الکریم۔ ابھی آپ نے سماعت فرمایا کہ اللہ رب العزت اس سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر 26 کے آغاز میں بنی اسرائیل کا ذکر فرمایا، اور ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو کتنی روشن دلیلیں دی ہیں۔ جب سرکار مدینہ طیبہ کو تشریف لے گئے تو وہاں سب سے اہم جو سرکار پاک علیہ السلام کے مخاطب تھے وہ یہود و نصارہ تھے، کیونکہ ایک تو آسمانی کتابوں کا پورا علم بھی رکھتے تھے، اور دوسرے یہ کہ وہ خود صاحب کتاب ہونے کی وجہ سے شریعت کے مزاج سے واقف تھے، رسولوں کے انداز سے واقف تھے، ان کو خوب معلوم تھا کہ کتاب کیسے نازل ہوتی ہے، رسول کیسے ہوتے ہیں، اور ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب اچھی طریقے سے جان پہچان گئے تھے کہ یہی وہ آخری نبی ہیں جن کا تذکرہ ہماری کتابوں میں ملتا ہے۔ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کو تشریف لے گئے ہیں، اس کے بعد یہ مبارک سورہ بقرہ نازل ہوا ہے۔ تو اس ضمن میں اس پس منظر میں اب آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ یہاں بنی اسرائیل کے بارے میں فرماتا ہے کہ آپ پوچھیے بنی اسرائیل سے، یعنی مسلمانوں کو جو عزت اور امانت سونپی جا رہی تھی وہ ان سے پہلے بھی کئی قوموں کو دی گئی تھی، مسلمانوں میں اب اس وقت رسالت کی نسبت باقی ہے، اور رسول برحق صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا مسلمانوں کو نصیب ہو رہا ہے۔ جو قومیں پہلے گزری وہ بھی اپنے اپنے زمانوں کے پیغمبروں کی پیروی کیا کرتی رہی، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری کی، جیسا اس کا حق ادا کرنا تھا انہوں نے حق ادا نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ذلیل و رسوا کر دیا۔ تو یہاں مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ اب تمہارے پاس روشن دلیلیں آئی ہیں اور تمہارے نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان موجود ہیں، تم اس رسول کی قدر کرو، اس کتاب کی قدر کرو، تو یہ تمہارے لیے ہدایت اور حق کا سبب ہے۔ اگر رسول کی ناقدری کی یا کتاب کی ناقدری کی یا کتاب کے احکام کی ناقدری کی یا کتاب کی تعلیمات کو اگر تم نے غیر ضروری سمجھا اور تم نے اگر دنیا ہی کی زندگی کو سب کچھ سمجھ لیا تو پھر یاد رکھنا کہ وہی ذلت وہی رسوائی جو دوسری قوموں کا مقدر بنی تھی تمہارا بھی مقدر بن جائے گی۔ یہ جو کتاب نازل کی گئی ہے قرآن مجید اس واسطے نہیں ہے کہ اس کو ہرے کپڑے میں لپیٹ کر پورے ادب احترام کے ساتھ گھر کے اونچے مقام پر رکھ دیا جائے اور اس کی تعلیمات پر عمل ہی نہ کیا جائے، یہ قرآن مجید کے نزول کا مقصد نہیں ہے۔ قرآن کے نزول کا مقصد یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے، جس کو قرآن نے حلال کہا اس کو حلال سمجھا جائے، جس کو قرآن نے حرام کہا اس کو حرام سمجھا جائے، جس کام کے کرنے کا قرآن نے حکم دیا وہ کام ضرور کیا جائے۔ اگر قرآن نماز پڑھنے کا حکم دیتا ہے تو نماز ضرور پڑھی جائے، یہ ہے قرآن مجید کی قدر کرنا۔ یہ نہیں ہے قرآن مجید کی قدر کہ آپ جب بات کرنے لگیں تو دلیلوں سے ثابت کریں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، لیکن جب عمل کے میدان میں آئے تو فرض نماز ادا کرنے کے لیے آپ کے پاس وقت نہیں ہے، صاحب نصاب اور زکات ہی نہیں دیتے، حج کر رہے اور حج کے لیے ہی نہیں جاتے، رمضان کا مہینہ آتا ہے اس کی قدر ہی نہیں کرتے، روزہ ہی نہیں رکھتے، قرآن نے شراب پینے سے روکا ہے، اس کو حرام کہا ہے اور آپ شراب پیتے ہیں، سود کھانے سے روکا ہے اور آپ سود کھاتے ہیں۔ جن جن چیزوں سے قرآن مجید نے روکا ہے ان سے رکنا ہی قرآن کی قدر ہے، اور جن جن چیزوں کا قرآن نے کرنے کا حکم دیا ان کاموں کو انجام دینا یہ قرآن کی قدر دانی ہے۔ تو پہلے کی قوموں کو جب کتاب دی گئی، روشن دلیلیں دی گئی، نبوت کی تعلیمات پیش کی گئی اور اس پر عمل پیرا نہیں رہے، اس کی صحیح معنوں میں قدر نہیں کی تو ذلیل و رسوا ہو گئے۔ تو مسلمانوں کو آگاہ و خبردار کیا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پر ان بنی اسرائیل کو پیش کیا جا رہا ہے جو مدینہ منورہ میں مسلمانوں کے سامنے اس وقت موجود تھے جب یہ آیتیں نازل ہو رہی تھیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے آپ پوچھیے بنی اسرائیل سے، اس سے پہلے بھی تو تمہارے پاس ایگزامپل ہے، پہلے بھی تو ایسے قومیں گزری ہیں جن کے پاس نبی آئے ہیں، کتابیں ان کو دی گئی ہیں۔ اب تمہارے سامنے اس وقت جو قوم موجود ہے قوم بنی اسرائیل، اولاد یعقوب، سیدنا یعقوب علیہ السلام کے اولاد، ان سے پوچھ کر دیکھو کہ ہم نے انہیں کتنی روشن دلیلیں عنایت فرمائی، کتنے معجزات ان کے پیغمبروں کو دیے گئے، کیسے فضل و
احسان کے معاملے ان کے ساتھ ہوئے. پوچھو کہ ہم نے انہیں کتنی روشن دلیلیں عطا فرمائی، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو جو قوم بدل ڈالے اللہ کی نعمت کو اس کے مل جانے کے بعد، تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو سخت عذاب دینے والا ہے. جو نعمت کو ملنے کے بعد بدل ڈالے یعنی اس کی قدر نہ کرے تو اس کو عذاب ہو جاتا ہے، وہ قوم عذاب کی مستحق بن جاتی ہے، عذاب پہنچتا ہے اس کو. تو یہاں عذاب کا سبب یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو روشن دلیلوں کی قدر نہ کرے وہ عذاب کا مستحق بنتا ہے، جو رسولوں کی قدر نہ کرے، کتابوں کی قدر نہ کرے، رسول کی تعلیمات اور کتاب کی تعلیمات کو پیٹھ کے پیچھے ڈال کر اپنی منمانی پر عمل کرے، نفس اور شیطان اور خواہشات اور بہکاؤں پر عمل کرتے رہے، تو ایسے لوگوں کو عذاب پہنچتا ہے. یہاں بنی اسرائیل کی مذمت بھی ہے، مسلمانوں کو دعوت غور و فکر بھی ہے. اس کے بعد ارشاد فرماتا ہے، پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ آراستہ کر دی گئی ہے کافروں کے لیے دنیا کی فانی زندگی. کافر سے مراد یہاں صرف اللہ رسول کا منکر ہی مراد نہیں، بلکہ مفسرین فرماتے ہیں احسان فراموشی کرنے والا بھی یہاں مراد ہے. یعنی وہ شخص کہ جو احسان کی قدر نہیں کرتا، یعنی جو قرآن کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتا. قرآن کا نازل ہونا بہت بڑا احسان ہے اس امت پر. اب ہم اس احسان کا بدلہ اس طور پر ادا کریں، اللہ تعالیٰ کا شکرانہ اس طور پر ادا کریں کہ اس کی قدر کریں، یعنی اس کے احکام پر عمل کریں. اگر کوئی ایسا نہیں کرتا تو وہ بھی یہاں مراد ہے. یعنی جب انہوں نے ہدایت کے انعام کی قدر نہیں کی تو ان کی نظریں دنیا کی حقیقت میں کھو کر رہ گئی، اور وہ الٹا ان لوگوں کا مذاق اڑانے لگے جو آخرت کی فکر میں لگے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ لوگ بیکورڈ ہیں، یہ لوگ صحیح معنوں میں اپنی زندگی کا فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں، یہ لوگ صحیح معنوں میں دنیا سے مستفید نہیں ہو رہے ہیں، ان لوگوں کو عقل نہیں ہے، ان کو سمجھ نہیں ہے. اس طرح فکر آخرت کرنے والوں کا اہل دنیا الٹا مذاق اڑاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آراستہ کر دی گئی ہے کافروں کے لیے دنیا کی زندگی. کافروں کو دنیا ہی کی زندگی بہت اچھی معلوم ہوتی ہے، اور اس فانی زندگی میں ویسے گم ہو گئے کہ یہ مذاق اڑاتے ہیں ایمان والوں کا. وہ کہتے ہیں کہ ایمان والے ایک ایسی زندگی کی تیاری میں لگے ہیں جو اس وقت ہمارے سامنے نہیں ہے، مذاق اڑاتے ہیں، ان کو مذاق اڑانے کے قابل سمجھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حالانکہ پرہیزگاروں کی شان بلند ہوگی ان سے قیامت کے دن. قیامت کے دن یہ مذاق اڑانے والے عذاب کرنے والا بن جائیں گے، اور جن کا مذاق یہ لوگ اڑا رہے ہیں ان کی شان بہت بلند، ان کے مرتبے بہت بلند ہوں گے. پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے اللہ روزی تو جسے چاہے بے حساب دیتا ہے. یہ دنیا دار دینداروں کو اور فکر آخرت رکھنے والوں کو اور طالبان مولا کو اس لیے نظر سے گرا کر دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس مال و دولت کی، زیب و زینت کی، عیش و عشرت کی بظاہر کمی پائی جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جہاں تک رزق کا تعلق ہے وہ تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے. اس سے یہ کب ثابت ہوتا ہے کہ آخرت میں بھی وہی لوگ کامیاب ہوں گے جن کو دنیا میں نعمتوں سے نوازا گیا ہے. دنیا کی نعمتیں تو امتحان کے لیے ہوتی ہیں. وہ لوگ اپنی وافر دولت، ساز و سامان، جاہ و جلال کو دیکھ کر، کون؟ کافروں کے بارے میں ہو رہی ہے بات. کس کے بارے میں ہو رہی ہے؟ کافروں کے بارے میں. اور مفسرین فرماتے ہیں یہ بات صرف کافروں کے بارے میں نہیں، کافر مزاج لوگوں کے بارے میں بھی ہے جو مسلمان ہیں لیکن ان کو آخرت کی فکر ہی نہیں ہے. کہنے کو تو ان کا نام تو مسلمانوں کے جیسا نظر آتا ہے، وہ اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں، وہ زبان سے تو دعویٰ کرتے ہیں مسلمان ہیں، لیکن ان کی زندگی کافروں کی زندگی سے ملتی جلتی ہے. نہ نماز کا وقت ہوتا ہے تو نماز پڑھتے ہیں، نہ روز رمضان کا مہینہ آیا تو روزہ رکھتے ہیں، نہ مالدار ہونے کے بعد زکات دیتے ہیں، نہ حج فرض ہونے کے بعد حج کرتے ہیں. کہنے کو تو مسلمان کہتے ہیں لیکن ان کی زندگی میں اور کافروں کی زندگی میں کچھ زیادہ فرق ہی نہیں ہے. وہ تو ارکان کی بھی ادائیگی نہیں کرتے بلکہ وہ تو آخرت کی زندگی کی پرواہ ہی نہیں کرتے. یہاں بات صرف کافروں کی نہیں ہے، قرآن میں تو آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے دنیا کی زندگی کو آراستہ کر دیا. مفسرین فرماتے ہیں یہ بات کافروں کے لیے، کافر مزاجوں کے لیے بھی ہے. کافر مزاج وہ ہے جو مومن ہونے کے باوجود آخرت کی فکر ہی نہیں رکھتا اور دنیا ہی کی زندگی کو سب کچھ سمجھتا ہے. تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کافروں کے بارے میں بھی ہے، کافر مزاجوں کے بارے میں بھی ہے، مومن ہونے کے باوجود کافروں کا طریقہ جو اختیار کیا ان کے بارے میں بھی ہے کہ یہ لوگ دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھتے ہیں اور اہل دین کا مذاق اڑاتے ہیں، فکر آخرت کرنے والوں کا یہ مذاق اڑاتے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان فکر آخرت رکھنے والوں کی شان قیامت کے دن ان مذاق اڑانے والوں سے بہت بلند ہوگی. اب ان کے پاس جو بہانہ ہے، ان کے پاس جو دلیل ہے، ان کے پاس بات کرنے کے لیے جو حجت ہے وہ یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس مال ہے، دولت ہے، عالیشان سواریاں ہیں، رہنے کے لیے عالیشان محلات ہیں، پہننے کے لیے بیش قیمت کپڑے ہیں، کھانے کے لیے عزیز و لذیذ اور مزیدار اور ذائقہ دار غذائیں ہیں، دنیا کا ساز و سامان ہے، سونا ہے، چاندی ہے، روپیہ ہے، پیسہ ہے، دولت ہے، زمین ہے، جائیداد ہے. ان چیزوں کو بنیاد بنا کر وہ دینداروں کو حقیر سمجھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کا یہ خیال بالکل غلط ہے. اگر ہم دنیا میں کسی کو مال و دولت سے نوازتے ہیں تو اس سے یہ کب ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں اس کے مرتبے بہت بلند ہیں، ہم اس کو بہت پسند کرتے ہیں. یہ تو جس کو چاہتے ہیں ہم بے حساب عطا کر دیتے ہیں. یہاں اگر کسی کو دیا بھی جاتا ہے تو امتحان کے لیے،
اور اگر یہاں کسی کے لیے کوئی چیز روکی بھی جاتی ہے تو وہ بھی امتحان کے لیے. دولت دے کر امتحان لیا جاتا ہے کہ شکر کرتے ہیں کہ نہیں, اور دولت روک کر امتحان لیا جاتا ہے کہ صبر کرتے ہیں کہ نہیں. غریبوں کا امتحان صبر سے, امیروں کا امتحان شکر سے ہوتا ہے. یہ تو امتحان کے لیے ہے. اس سے یہ کب ثابت ہو گیا آپ دنیا میں دولت ملنے کی وجہ سے کہ آخرت میں بھی نہیں کہ مرتبے بلند ہوں گے؟ اس سے یہ کب ثابت ہوتا ہے کہ جن کے پاس مال و دولت نہیں ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ مقبول نہیں ہے؟ بلکہ اس کے برخلاف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جن کے پاس مال و دولت کی کمی ہوتی ہے ایسے لوگوں میں ہی مقبولان بارگاہ الہی کی کثرت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کے مقبول و محبوب بندے مالداروں میں کم, غریبوں میں ہی زیادہ پائے جاتے ہیں. مالداروں میں بھی ہوتے ہیں, اس کا مطلب نہیں کہ نہیں ہے, مگر کم ہیں, اور غریبوں میں زیادہ ہیں. ہمارے سرکار حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز کے بارے میں یہ بات منقول ہے کہ پہلے آپ فقہ حنفی پر عمل پیرا رہے ایک عرصے تک, اپنے خاندان کے طریقے کے مطابق, اپنے آبا و اجداد کے طریقے مبارکہ کے مطابق آپ فقہ حنفی پر قائم رہے. لیکن ایک وقت آیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حنبلی مسلک کی حفاظت کے لیے آپ کو حکم دیا کہ آپ حنبلی مسلک اختیار فرمائیں, کیونکہ وہ مسلک دنیا سے مٹ رہا تھا. اس مسلک کو نئی زندگی دینے کے لیے, اس مسلک کو باقی رکھنے کے لیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی چاروں مکاتب فکر اور چاروں مسالک حقہ کا فیض دنیا میں جاری رہے. اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے. تو سرکار غوث پاک کو فقہ حنبلی کی حفاظت کے لیے حکم دیا گیا کہ آپ حنبلی مسلک اختیار فرمائیں. تو آپ نے اپنی شروع کی زندگی تو فقہ حنفی ہی پر عمل فرمایا, لیکن بعد میں حکم ملنے کے بعد حکم الہی کی تعمیل میں اور فقہ حنفی کی بقا کے لیے, اس کی حفاظت کے لیے, اس کو باقی رکھنے کے لیے آپ نے حنبلی مسلک قبول فرما لیا. لیکن آپ کے اہل خانہ, آپ کے اہل خاندان, آپ کے آل اولاد سب فقہ حنفی پر عمل پیرا رہے. آپ نے تنہا حکم خداوندی کی بنیاد پر اس مسلک کو باقی رکھنے, اس مسلک کو قبول فرما لیا. لیکن آپ کی اولاد فقہ حنفی پر قائم رہی, اور اتنا لمبا زمانہ گزرنے کے باوجود آج بھی آپ کی اولاد مبارکہ کی میجورٹی, اکثریت فقہ حنفی پر عمل پیرا ہے. تو بہرحال یہاں ایک رک کر ایک نقطہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ سرکار غوث پاک سے سوال ہوا کہ آپ نے حنبلی مسلک کیوں اختیار فرمایا. تو آپ نے ایک مرتبہ اس کا سبب یہ بھی بیان فرمایا کیوں اختیار فرمایا, تو اس کی ایک ریزننگ آپ نے یہ بھی پیش فرمایا, اس کی ایک وجہ یہ بھی بیان فرمائی, ایک سبب یہ بھی بتایا کہ جب میں احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کے لیے گیا تھا تو انہوں نے میرے استقبال کے لیے بہت ہی گرم جوشی سے کام لیا اور خبر مبارک سے باہر نکل آئے میرے استقبال کے لیے. سرکار غوث پاک امام احمد ابن حنبل کی خبر شریف کے زیارت کے لیے تشریف لے گئے تو امام احمد ابن حنبل جسم مبارک کے ساتھ خبر انور کے باہر نکل آئے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین مطلق اس وقت میرے سامنے ٹھہرے ہیں, کہ مجھ سے کیسے ہو سکتا ہے کہ میں خبر میں پیر پھیلا کر لیتا رہوں. چنانچہ خبر مبارک سے جسم انور کے ساتھ باہر نکل آئے اور سرکار غوث پاک کا پرجوش استقبال کیا, معالقہ فرمایا. زبان حال سے انہوں نے یہ ظاہر کیا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ابن رسول اللہ میرے خبر مبارک پر, میری خبر پر ٹھہرے رہیں اور میں خبر میں پیر پسار کر لیتا ہوں, یہ مجھ سے ہو ہی نہیں سکتا. جس میں مبارک کے ساتھ باہر نکل آئے خبر انور سے. تو سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ انہوں نے ہمارا بہت اکرام کیا تھا. ایک وجہ یہ ہے ان کا مسئلہ قبول کر لینے کی, جس میں مبارک کے ساتھ باہر نکل آئے. اور دوسرا سبب سرکار پیرانی پہ ارشاد فرماتے ہیں, دوسرا وجہ یہ ہے حنبلی مسلک کو قبول کرنے کی کہ امام احمد ابن حنبل بہت غریب تھے. یعنی امام ابو حنیفہ اور امام شافعی, امام مالک کے مقابلے میں امام احمد ابن حنبل بہت زیادہ غریب تھے. ائمہ مجتہدین میں سے زیادہ غریب سیدنا امام احمد ابن حنبل تھے. تو سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ ان ائمہ مجتہدین میں احمد بن حنبل زیادہ غریب تھے. اس وقت میں نے ان کا مسلک اختیار کیا کیونکہ میرے نانا جان محمد رسول اللہ نے غریبوں کی بہت تعریف بیان فرمائی. ایک سبب یہ بھی بتایا کہ میں نے احمد بن حنبل کے طریقے کو اس لیے پسند فرما لیا اور ان کے طریقے کی پیروی کرنے لگا کہ وہ غریب تھے. اس ارشاد مبارک سے ثابت ہوتا ہے کہ اب مطلق تاریخ کی روشنی میں میں نے کوئی الگ سے اس کی تحقیق تو نہیں کی ہے, مگر ارشاد گرامی سے یہی ثابت ہوتا ہے, یہی سمجھ میں آتا ہے کہ دوسرے ائمہ مجتہدین کے مقابلے میں شاید احمد بن حنبل زیادہ غریب رہے ہوں گے. سرکار غوث پاک فرماتے ہیں سب سے زیادہ غریب وہ تھے, تو ان کے مسلک کو میں نے پسند فرمایا کیونکہ میرے نانا جان محمد رسول اللہ نے امیروں کی کبھی تعریف نہیں کی, غریبوں کی بہت تعریف فرمائی. تو اب یہ اہل دنیا, یہ کافر اور کافر مزاج جو لوگ ہوتے ہیں جن کے لیے دنیا کی زندگی آراستہ پیراستہ کر دی گئی ہے, وہ دنیا ہی کی زندگی میں کھو کے رہ جاتے ہیں, یہیں پر نہیں بلکہ اہل اللہ کا مذاق اڑاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ تو دخیانوسی ہیں, یہ تو بیکورڈ ہیں, ان کو تو دنیا کی چیزوں سے فائدہ اٹھانا نہیں آتا, یہ لوگ تو گئے گزرے ہیں, ان کو دماغ نہیں, نعوذ باللہ کیا کیا بولتے ہیں, مذاق اڑاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ مذاق اڑانے والوں کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ قیامت کے دن ان مذاق اڑانے والوں کی کوئی عزت نہیں ہوگی. جن اہل آخرت کا, اہل دین کا, اہل اللہ کا مذاق اڑا رہے ہیں, ان سے بہت بڑی شان قیامت کے دن ان کی ہوگی. دنیا میں اگر تم کو دولت مل گئی تو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ بس یہی کسی کے مقبول بارگاہ الہی ہونے کا ثبوت ہے؟
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی اللہم احیینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ مشکوٰۃ شریف میں بھی یہ حدیث نقل ہوئی ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار مجھے غریب بنا کر زندہ رکھ، غریبی پر مجھے موت دے، اور قیامت کے دن غریبوں کے ساتھ میرا حشر فرما، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دنیا میں اگر کسی کو مال و دولت سے سرفراز کیا گیا ہے تو کبھی اس سے متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ دولت دیتا ہے تو آزمانے کے لیے، اور دولت روکتا ہے تو وہ بھی آزمانے کے لیے۔ دنیا میں جو دولت کسی کو دی جاتی ہے وہ انعام اکرام کے لیے نہیں ہے، بدلے کے طور پر نہیں، دنیا میں اس کا بدلہ ملنے والا نہیں ہے، وہ انعام اکرام نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بہت بڑا انعام کا احسان کا معاملہ نہیں ہے، وہ آزمائش کے لیے ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کی دولت روکتا ہے تو خدا نہ خواستہ سزا کے طور پر نہیں ہے، وہ تو اس سے بھی بڑھ کر انعام عطا کرنے کے لیے ہے، کیونکہ مال دے کر اللہ تعالیٰ شکر کا امتحان لیتا ہے، مال روک کر صبر کا امتحان لیتا ہے۔ اب ان اہل دنیا اور کافر مزاجوں کا یہ سوچنا ہے کہ ان کے پاس مال و دولت کی زیادتی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ تو سرے سے کوئی بنیادی نہیں ہے، وہ تو کوئی بیسی نہیں ہے کہ جس پر یہ بات کی جائے۔ جب رزق دینے کی بات آتی ہے تو اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب دولت عطا فرماتا ہے۔ اس سے ثابت نہیں ہوتا کہ آخرت میں بھی ان دولت مندوں کے مرتبے بڑے بلند ہوں گے۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے، تو اس میں کیا معلوم ہو رہا؟ پہلی بات یہاں بتائی جا رہی ہے کہ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے نعمتیں نازل فرمائی تو انہوں نے نعمتوں کی بے قدری کی تو وہ عذاب کے مستحق بن گئے۔ تو امت محمدیہ کو بھی یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ تنبیہ فرما رہا ہے کہ تمہارے درمیان بھی اب نبوت اور رسالت کا فیض جاری فرما چکے ہیں، اور سب سے بہتر کتاب تمہارے درمیان نازل ہو چکی ہے، بڑے معجزے والے نبی تمہارے درمیان تشریف فرما ہو چکے ہیں۔ اب ان نعمتوں کی اگر تم قدر کرو گے تو تمہاری خوش بختی ہے، تمہاری خوش نصیبی اور تمہاری سعادت ہے، تمہاری فلاح و ظفر کا سبب۔ اگر تم نے ان نعمتوں کی ناقدری کی، نعمتوں کی قدر کرنے کا مطلب قرآن مجید ہے، اس کی قدر کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کو آنکھوں سے لگا کر سر پر رکھ کر پھر اس کو اوپر طاق میں رکھ دیا جائے، اس کے احکام پر عمل ہی نہ کیا جائے، کہ یہ مطلب ہے قرآن کی قدر کرنے کا؟ تو اس کا مطلب قرآن کی قدر کرنے کا مطلب ہے کہ اس کو آنکھوں سے لگایا جائے، سر پر بھی رکھا جائے، لیکن قرآن جس نماز کو قائم کرنے کا حکم دے رہا ہے اس نماز کو قائم بھی کیا جائے۔ نمازوں کو چھوڑتے گئے اور کہتے گئے کہ ہم قرآن کی قدر کر رہے ہیں، قرآن کے حلال کو حلال نہیں جانتے، حرام کو حرام نہیں جانتے، نہ قرآن کے حلال پر عمل ہے، نہ قرآن کے حرام سے بچنے کی کوئی کوشش، کوئی جستجو ہے، پھر قرآن کی قدر کرنے والے، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں، اور جو ایسا نہیں کرے گا تو عذاب کا مستحق بن جائے گا۔ یہ حدیث عرض کی جا چکی، آپ کے سامنے پیش کی جا چکی ہے کہ محبت کو قرار دیا ہے کئی مرتبہ، حدیث صحیح بخاری شریف کی حدیث آپ کے سامنے ہم پیش کر چکے ہیں۔ پہلے کے پیغمبروں کی امتوں کی بربادی شرک کی وجہ سے ہوتی ہے، شیطان بت پرستی شروع کرا دیتا تھا، اور اس امت میں آج 1400 سال کا اتنا لمبا زمانہ، طویل زمانہ گزرنے کے باوجود بت پرستی آج بھی کہیں میں نہیں ہے، اور قیامت کی صبح تک نہیں ہوگی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی ہے کہ امت شرک نہیں کرے گی۔ پھر بربادی اس امت کی جو رکھی گئی ہے، دنیا کی محبت میں رکھی گئی ہے، تو خبردار کیا جا رہا ہے کہ کہیں ایسے لوگوں میں تم نہ ہو جانا۔ وہ کون سی چیز ہے جو اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنے سے روکتی ہے؟ تو وہ دنیا میں دل اٹکانا اور دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھنا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے آراستہ کر دی گئی ہے کافروں کے لیے دنیا کی زندگی، اب ان کو اس کے آگے کا کچھ نظر نہیں آتا، وہ اسی کو سب کچھ سمجھتے ہیں۔ کافروں کے لیے دنیا کی زندگی آراستہ کر دی گئی ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں صرف کافروں کے لیے نہیں ہے بات، یہ کافر مزاجوں کے لیے بھی ہے، جو مومن ہونے کے باوجود دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھتا ہے، بات اس کے لیے بھی ہے کہ وہ دنیا ہی کی زندگی کو سب کچھ سمجھتا ہے۔ اس کو یاد ہی نہیں کہ اس کو مرنا ہے، اس کو یاد ہی نہیں ہے کہ موت کی آخری ہچکی لینا ہے، اس کو یاد ہی نہیں کہ خبر کے گڑے میں پہنچنا ہے، اس کو یاد ہی نہیں کہ پل صراط پر سے گزرنا ہے۔ وہ تو جو آنکھوں سے نظر آ رہا ہے اسی کو سب کچھ سمجھتا ہے، الٹا اہل آخرت کا مذاق اڑاتا ہے۔ حالانکہ پرہیزگاروں کی شان یہ ہے کہ قیامت کے دن تو ان کے مرتبے بلند ہوں گے، اور ان لوگوں کے پاس دلیل کیا ہے؟ تو وہ لوگ رزق کو، مال و دولت کو، زیب و زینت کو، عیش و عشرت کو، کامیابی و فلاح و ظفر کا، کامرانی کا سبب سمجھ رہے ہیں، تو ان کی بھول ہے۔ جہاں تک رزق کا معاملہ ہے واللہ ان کا کیا کمال ہے اس میں؟ اگر ان کو رزق حاصل ہوا ہے تو اس میں ان کا کیا کمال ہے؟ وہ تو اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرما دیتا ہے، ان کی کیا اس میں قابل تعریف بات ہے؟ اور جب رزق دینے کی بات آتی ہے تو عقل مند ہزاروں مرتبہ محروم ہو جاتے ہیں، اور بیوقوفوں کو بہت سرفراز فرمایا جاتا ہے۔ اس واسطے علم میں، اس واسطے اسلام میں، اسلامی تعلیمات میں کبھی بھی دولت کو کسی انسان کے کمال کا وصف نہیں سمجھا گیا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ عقل مند بھوکے رہ جاتے ہیں اور نادانوں کے پاس، بیوقوفوں کے پاس، احمقوں کے پاس دولت کے دینے لگے ہوتے ہیں، تو وہ تو آزمائش کے لیے ہے، کسی کو دے کر آزماتا ہے اور کسی کو روک کر۔
اب اس کے بعد یہاں ارشاد ہوتا ہے کہ پہلے تو سب لوگ ایک ہی دین پر تھے، کیونکہ تمام انسان آدم کی اولاد میں، اور آدم علیہ السلام توحید کے عقیدے پر قائم رہے، اور آپ نے اپنی اولاد کو بھی توحید ہی کے عقیدے پر قائم رہنے کا حکم دیا. تو آپ کی اولاد پہلے تو سب کے سب ایک ہی دین، دین اسلام پر، دین فطرت پہ رہی. ابتدا میں تو سب لوگ ایک ہی دین پر تھے، یعنی دین کی تاریخ لکھنے والے، اس کے آغاز، اس کی نشو و نما، اس کے عروج کی داستان قلم بند کرنے والے اس سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے مدتوں سرگرداں رہے کہ دین کی ابتدا کیوں ہوئی. جو لوگ پیغمبروں کی تعلیمات سے ہٹ کر تحقیق کرنا چاہتے تھے، ریسرچ کرنا چاہتے تھے، ان کی زندگیاں گزر گئیں، عمریں کھپ گئیں کہ دین شروع کیسے ہوا، مذہب کا انسان میں شعور کیسے آیا، کون سا مذہب پہلے رہا. پیر کرم شاہ ازہری فرماتے ہیں کہ عمریں کھپ گئی، زندگیاں ضائع ہو گئی کہ دین کی ابتدا کیوں کر ہوئی. ان کی طویل تحقیق کا نتیجہ یہ تھا، ریسرچ کا خلاصہ کیا نکالے وہ لوگ، کہ ان کا بولنا یہ ہے کہ ابتدا میں تو انسان مشرک تھا اور عقیدہ توحید تک اس کی رسائی پہلے نہیں تھی. صدیاں گزرنے کے بعد آہستہ 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 مشرکوں کی اولاد آگے چل کر توحید پر قائم ہوئی. تو قرآن مجید یہاں ارشاد فرماتا ہے کہ بات دراصل یہ ہے کہ انسان در حقیقت عقیدہ توحید پہ قائم رہا، آگے چل کر شیطان نے ان کو گمراہ کیا اور ان میں اختلاف پیدا ہو گیا. انسان کی ہدایت کا آغاز انسانیت کی آغاز کے ساتھ ہے. انسان کو ہدایت کب ملی؟ جب انسان پیدا ہوا اسی وقت ملی. ہدایت کا آغاز کب ہوا؟ جب انسانیت کا آغاز ہوا، جب انسانیت شروع ہوئی، ہدایت شروع ہوئی. کیونکہ پہلے نبی خود صاحب نبوت ہے، جو سب سے پہلے انسان ہیں، ان کے سر پر نبوت کا جگمگاتا ہوا تاج ہے. تو اس میں سوچنے سمجھنے کی بات ہی نہیں رہی. پہلے تو لوگ ایک ہی دین پر رہے، یعنی توحید پر قائم رہے، شرک پر قائم نہیں تھے. پھر جب ان میں اختلاف پیدا ہو گیا، اب وہ اختلاف کون پیدا کرا وہ آپ سمجھ لینا کہ شیطان پیدا کرا، کہ لوگوں کو بت پرستی سکھایا اور لوگوں کے عقیدوں میں بگاڑ پیدا کیا. جب ان میں اختلاف پیدا ہو گیا، یہ تفسیر میں ہے، یہ تفسیراً یہ بات آ رہی ہے کہ جب ان میں اختلاف پیدا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا. کیوں بھیجا؟ اختلاف دور کرنے کے لیے. پہلے تو آدم علیہ السلام تھی، ان کی اولاد حق پہ قائم تھی، ضرورت ہی نہیں تھی کہ آپ نے خود اپنی اولاد کو توحید کا سبق پڑھا دیا تھا. اگر وہ اسی طریقے پر قائم رہ جاتے تو بالکل سیدھے انداز میں معاملہ طے ہوتا رہتا. لیکن شیطان نے ان میں اختلاف پیدا کر دیا، کچھ لوگوں نے ان میں بت پرستی شروع کر دی. اب کچھ عقیدہ توحیدی پہ قائم رہے، کچھ توحید کے منکر ہو گئے. اب اختلاف کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو پیغمبروں کو بھیجنا پڑا. تو پیغمبر آئے اور انہوں نے خوشخبریاں سنائی اور لوگوں کو ڈرایا. یہاں امتن واحدہ اور فبعث اللہ کے درمیان ایک چھوٹا سا جملہ ہے فاختلفوا، یہ محذوف ہے، وہ آگے سے اس کا ثبوت مل رہا ہے. اس کا مطلب کیا نکل رہا ہے؟ مطلب یہ نکلتا ہے کہ پہلے مدت دراز تک لوگ ایک ہی نسل بنے رہے، لوگوں میں پہلے اختلاف نہیں رہا. سیدنا آدم علیہ السلام کی پوری اولاد توحید پر قائم رہی. بعد میں جب نسل انسانی بڑھی، جب آدم علیہ السلام کی اولاد ایک دم پھیلنے لگی، جب انسان پھیل جاتے ہیں تو پھر ان میں انتشار اور ان کے نظریات کا مختلف ہونا، یہ تو انسان کی فطرتوں کا تقاضا ہے. جب نسل انسانی بڑھی تو لوگ اپنی مزاجوں اور اپنی طبیعتوں کے اختلاف کی وجہ سے آپس میں جھگڑنے لگے. اولاد آدم مختلف ٹولیوں میں، گروہوں میں آگے چل کر بٹ گئی. پہلے تو سب ایک تھے. بھٹکے ہوئے کو راہ راست پر لانے کے لیے، اختلاف کی آگ کو بجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو مبعوث فرمایا، ان کو کتابیں عطا فرمائی، کیونکہ وہ اختلاف کو بجھانا ضروری تھا. اگر وہ اختلاف کا فیصلہ کرنے والا نبی درمیان میں نہ آتا تو لوگ کنفیوز ہو کے رہ جاتے. تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجا کہ وہ اپنے واضح و نصیحت سے ان کی فرقہ بندی کو ختم کرے، ان کے جھگڑوں کو ختم کرے. تو یہاں کیا بتایا جا رہا ہے کہ نبیوں کے دنیا میں آنے کا آغاز کیوں ہوا؟ تو بتایا جا رہا ہے کہ آغاز اس طرح سے ہوا کہ انسانوں میں اختلاف پیدا ہو گیا، وہ مختلف نظریات کے حامل ہو گئے. تو اختلافات کا فیصلہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو درمیان میں بھیجا اور وہ خوشخبری سناتے ہوئے آئے اور ڈر سناتے ہوئے آئے. جب پیغمبروں کو بھیجنے کی بات آتی ہے تو مبشرہ پہلے آتا ہے ہمیشہ قرآن میں، اور نذیرہ بعد میں آتا ہے. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر رحمت کا پیغام بھی لاتے ہیں، عذاب کا پیغام بھی لاتے ہیں. رحمت کا پیغام پہلے دیتے ہیں اور عذاب کی بات بعد میں آتی ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب سے زیادہ ہے. سناتے پہلے بشیر کا لفظ، بعد میں نذیر کا لفظ. ہر جگہ آپ دیکھیے کہیں بھی قرآن مجید میں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، سب سے پہلے شاہد ہے. شاہد کا مطلب کیا؟ جو اللہ تعالیٰ کے وجود پر دلالت کرنے والا ہے. مبشرہ جو جنت کی خوشخبری سناتے ہیں، نذیرہ جو جہنم سے ڈراتے ہیں. 3 طبیعتوں کے لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں. ایک طبیعت وہ ہے جب تک ان کو عذاب سے نہ ڈرایا جائے وہ ہدایت پر نہیں آتے، تو ان کے لیے ڈرانا بھی پڑتا ہے لیکن وہ کام بعد میں ہوتا ہے. اور دوسری قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جب تک ان کو لالچ نہ دیا جائے، وہ ان کی طبیعتیں مائل نہیں ہوتی ہیں کسی کام کو عمل کرنے کے لیے، تو ان کو جنت کا لالچ دیا جاتا ہے. اب یہاں لالچ کا لفظ بولنا چاہیے نہیں چاہیے وہ ایک الگ بات ہے، میں تفہیم کے لیے عرض کر رہا ہوں. یعنی ان کو جنت کی خوشخبری سنائی جاتی ہے. بولیے آپ لالچ کا لفظ اگر جنت کے شاعر نشان نہیں ہے تو ایسا بول سکتے ہیں، کیونکہ لالچ بولے تو دنیا کا لالچ عام طور پر
مراد ہوتا ہے. تو آپ یہ سمجھیے کہ جنت کی خوشخبری سناتے ہیں کہ جنت میں ایسے اونچے محلات ہوں گے, ایسی غذائیں ہوں گی, ایسے ہورے, ایسی بڑی بڑی آنکھیں والی ہورے ہوں گی, ایسے گھنے سائے ہوں گے, ایسی نہریں دودھ کی شہد کی بہ رہی ہوں گی, یاقوت و زبرجد کے محل ہوں گے, وہاں کی یہ کیفیتیں ہوں گی, یہ حالتیں ہوں گی. اس طرح مائل کیا جاتا ہے. لیکن بعض ایسے بھی اہل اللہ ہوتے ہیں نہ جن کو جہنم کی کوئی پرواہ ہے نہ جنت کی نعمتوں سے ان کا کوئی واسطہ ہے. تو ان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ جو بغیر ڈرائے کے نہیں ڈرتے ان کے لیے نذیر ہیں, اور جن کو انعامات کی طرف جن کی طبیعت راغب ہے ان کے لیے مبشر ہیں, بشیر ہیں. اور جن کی طبیعت نہ انعام کی طرف راغب ہوتی ہے نہ عذاب کی طرف, جیسا اولیاء اللہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے قرب خاص میں پہنچنے والے ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے, نہ ان کو جنت کی پرواہ ہے نہ جہنم کی پرواہ ہے. وہ نہ جنت کو للچائی نظروں سے دیکھتے ہیں نہ دوزخ کو کوئی ان کی نظر میں حقیقت ہے. ان کو وقت ہی نہیں ہے کہ جنت اور جہنم کے بارے میں سوچتے بیٹھیں. ان کو تو اپنے پروردگار عالم کی ذات و صفات کے تعلق سے سوچنے میں ہی وقت نہیں ملتا. تو ایسے لوگوں کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ تو ایسے لوگوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم شاہد ہیں. یعنی ان کو نہ جنت کی اہمیت ہے نہ جہنم کی, ان کو تو اپنے پروردگار کا تصور, اپنے پروردگار کا خیال رہتا ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پروردگار عالم کے وجود پر دلالت کرنے والے ہیں, ان کے لیے شاہد ہیں. جو سب سے اعلیٰ مرتبے والے ان کے لیے شاہد ہیں. پھر ایوریج مرتبے والوں کے لیے بشیر ہیں. اب جو بغیر عذاب کے ڈر کے جو نہیں مانتے, چمار کے دیو کی چپل کی پوجا کا جو محاورہ ہے, تو ایسے لوگوں کی جن کی طبیعتوں میں ایسی کجی ہے کہ جب تک ان کو ڈرایا نہ جائے وہ ہدایت کی طرف مائل نہیں ہوتے. جن کی طبیعتیں ایسی پست ہوتی ہیں, ہمتیں اتنی پست ہوتی ہیں ان کی, اور ایسی رذیل طبیعتیں ہوتی ہیں کہ جب تک ڈرایا نہ جائے وہ رکتے نہیں ہیں. ایسے لوگوں کی بھی دنیا میں اچھی خاصی تعداد ہوتی ہے, تو ان کو ڈرانا بھی ضروری ہے. تو وہ کام بھی چونکہ نبوت کے فریضوں میں سے ایک فریضہ, تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے, تو وہ کام بھی سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. لیکن آپ ترتیب دیکھیے قرآن مجید کی, شاہد پہلے ہے, اس کے بعد بشیر ہے, اس کے بعد نذیر ہے. اب یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پیغمبروں کو دنیا میں بھیجا تو مبشرین و منذرین, وہ خوشخبریاں سنانے والے بھی اور ڈر سنانے والے بھی. اور نازل فرمائی اللہ نے ان کے ساتھ کتاب برحق. اب ان کے ساتھ کتاب نازل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یہاں پر کئی پیغمبر ایسے ہیں جو نئی کتاب لے کر آئے, اور کئی پیغمبر ایسے ہیں اپنے ساتھ کتاب تو نہیں لائے, مگر پہلے کے پیغمبر کی کتاب کی تعلیمات کو انہوں نے زندہ کیا. میں ایک چھوٹی مثال آپ کے سامنے سمجھنے کی ریاض کروں. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو توریت شریف عطا کی گئی, جو حق و ہدایت کے درمیان فیصلہ کرنے والی بہترین کتاب ہے, جس میں حکمت و موعظت کے خزانے ہیں, تفصیلاً جس میں علم و معرفت کا بیان ہوا ہے. وہ توریت شریف اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی. اب موسیٰ علیہ السلام کے بعد کئی پیغمبر ایسے آتے گئے جن کو الگ کتاب نہیں دی گئی, اسی توریت شریف کے علم کو وہ زندہ فرماتے رہے. توریت کے علم کو کئی پیغمبروں نے اسی توریت کے علم کو زندہ کیا, الگ کتاب لے کر نہیں آئے. تو گویا وہ اسی دین کے, اسی کتاب کے وہ گویا خادم بنے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو جب اختلاف ہو گیا انسانوں میں, تو اختلاف مٹانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجے ان انسانوں میں خوشخبریاں سنانے والے اور ڈر سنانے والے, اور نازل فرمائی ان کے ساتھ کتاب, ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ خود ان پر نازل فرمائی, ان سے پہلے کے پیغمبر پر نازل فرمائی, تاکہ فیصلہ کر دے لوگوں کے درمیان جس باتوں میں جھگڑنے لگے تھے. تو اس طرح پیغمبروں کو دنیا میں بھیجنے کی ضرورت پیش آئی کہ اختلاف شیطان نے ڈالا, اختلاف کو حل کرنے کے لیے پیغمبر دنیا میں تشریف لے آئے. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کسی نے اختلاف نہیں کیا اس میں بدل ان لوگوں کے جنہیں کتاب دی گئی تھی. ان الفاظ سے تاریخ انسانی کے ایک بہت بڑے المیے کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب پیغمبر اختلاف دور کرنے کے لیے دنیا میں تشریف لاتے ہیں, تو جن کو پہلے سے کتاب دی گئی ہے ان لوگوں کو چاہیے کہ سب سے پہلے وہ آنے والے نبی کا استقبال کریں. اب یہاں اشارہ اس جانب ہے کہ اب یہ سورہ بقرہ مدینے میں نازل ہوا, تو مدینے میں میجورٹی اہل کتاب یہود و نصارہ کی ہے. تو گویا بتایا جا رہا ہے کہ جب تمہاری کتابوں میں جن کا ذکر ہے وہ نبی تشریف لا چکے ہیں, تم ان کو جب پہچان چکے ہو, تو سب سے پہلے ان کا ہاتھ تم کو پکڑنا چاہیے تھا, تم سب سے پہلے ان کی خدمت میں تم کو حاضر ہونا چاہیے تھا, سب سے پہلے ان پر تم کو ایمان لانا چاہیے تھا. لیکن یہ کیسا تاریخ انسانی کا المیہ ہے, سب سے پہلے ایمان لانے کے بجائے سب سے پہلے تم ان سے اختلاف کرنے لگے ہو. جن کو نہیں معلوم ہے ان سے بڑھ کر تم معلوم رکھنے کے باوجود ان کی مخالفت پر کمر بستہ ہو رہے ہو. یہ حسد ہے, اناد ہے, سرکشی ہے, جس کی وجہ سے تم حق اور ہدایت سے محروم ہو جاؤ گے. ارشاد ہوتا ہے کہ کسی نے اختلاف نہیں کیا اس میں بجز ان لوگوں کے جنہیں کتاب دی گئی تھی, بعد ازاں کہ آ گئی ان کے پاس روشن دلیلیں. کیوں ہوا ایسا؟ آخر وجہ تو ہونا چاہیے. تو سب سے بڑی وجہ یہاں بتائی جا رہی ہے بغیم بینہم, یہ حسد کی وجہ سے ہوا. بنی اسماعیل میں وہ نبی کیوں آ گیا, بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آیا؟ وہ نبی اولاد یعقوب میں اولاد اسحاق میں کیوں نہیں آیا؟ وہ نبی اولاد اسماعیل میں کیوں آ گیا؟ بنی اسرائیل میں کیوں تشریف نہیں لائے؟ وہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں تشریف کیوں لائے؟ یہ حسد تھا. اتنی سی حسد کی بنیاد پر, صرف اس بات پر کہ ہماری قوم کی فضیلت ختم ہو رہی ہے, ہماری قوم میں بھیجنے کے بجائے اللہ تعالیٰ نے دوسری قوم میں پیغمبر کو بھیج دیا, حالانکہ
یہ بھی ان کی تنگ نظری، کیونکہ بنی اسماعیل اور بنی اسحاق کوئی ایک دوسرے کے دشمن کہاں ہے، وہ تو ایک دوسرے کے ہم خاندان ہیں. تو بغیم بینہم، اب یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اہل کتاب نے انکار کیا تو کیوں کیا؟ نہیں پہچاننے کی وجہ سے، نہیں پہچان سکے غلطی سے، اس واسطے قرآن مجید وحی کے ذریعے ان کا پردہ چاک کرا ہے، خوب پہچان چکے ہیں، جیسا باپ اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے ویسا پہچانتے ہیں. پھر انکار کرنے کی وجہ کیا ہے، پھر اختلاف کرنے کا سبب کیا ہے؟ تو ارشاد ہوتا ہے بغیم بینہم، یہ جتنا اختلاف یہ کر رہے ہیں یہ حسد کی وجہ سے ہے. بس اللہ نے ہدایت بخشی انہیں جو ایمان لائے تھے ان سچی باتوں پر جن میں اختلاف کیا کرتے تھے اپنی توفیق سے. پہلے کتاب میں ایسے بھی لوگ تھے جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے پیغام کو تسلیم کر لیا، جیسا کہ سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ اور دیگر کعب احبار وغیرہ کئی ایسے یہود و نصارہ کے علماء ملتے ہیں صحابہ میں، بعد میں تابعین میں بھی، اور اس کے بعد بھی آج تک بھی ایسے خوش نصیب پائے جاتے ہیں کہ جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام حق کی صداقت کو دیکھ کر اس کو تسلیم کر لیا، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے. تو یہاں سے بتایا جا رہا ہے کہ اختلاف پیدا ہونے کے بعد نبی آتے ہیں تو نبی اختلاف مٹانے کے لیے آتے ہیں، لیکن شیطان اہل کتاب کو حسد میں مبتلا کر کے اس طرح ان کو غلط راستے پر ڈال رہا ہے کہ نبی اختلاف مٹانے کے لیے آئے تو یہ اہل کتاب خود اس نبی کی نبوت پر اختلاف کر کے مزید ٹکڑوں میں بٹ جاتے ہیں. یہ در حقیقت شیطان کی کارستانیاں ہیں، اس سے اہل حق کو بچنا چاہیے. البتہ ایسے خوش نصیبوں کی کمی نہیں ہے ان لوگوں میں بھی جن کو کتاب دی گئی، جو حق کو ہدایت کو پہچاننے کے بعد اس پر ایمان لے آتے ہیں. چنانچہ اہل کتاب میں یہ سعادت بہت سارے لوگوں کو نصیب ہوئی. تو یہاں سے اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ پہلے تمام انسان حق پر رہے، ہدایت پر رہے، توحید پر قائم رہے، بعد میں اختلاف مٹانے کے لیے پیغمبر آتے رہے. تو انسانوں کو چاہیے کہ پیغمبروں کی تعلیمات پر عمل کریں تو اختلاف مٹ جائے گا. ایک بات میں رک کے عرض کروں آپ کے سامنے کہ اسلام نے کبھی فرقہ بندی کی تعریف نہیں کی. اسلام کبھی یہ نہیں کہتا کہ لوگ فرقے بنا کر بٹ جائیں. قرآن تو فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، ٹکڑوں میں مت بٹو. اسلام یہ نہیں کہتا کہ ٹکڑوں میں بٹ جاؤ، لیکن یہ بھی ایک اپنی جگہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ یہ حکم دیے جانے کے باوجود لوگ برابر ٹکڑوں میں بٹتے ہی ہیں، جس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا صحیح بخاری شریف کی مشہور حدیث میں، صحیح البخاری میں یہ حدیث ہے بخاری شریف میں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بیٹھ گئے تھے اور میری امت 73 فرقوں میں بیٹھ جائے گی. اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار یہ نہیں فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، مگر ہونے والی حقیقت کی آپ نے پین گوئی فرمائی کہ ایسا ہوگا، شیطان یہ کام کر کے رہے گا کیونکہ وہ خاموش بیٹھنے والا تو نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ فرقہ بندی نہیں ہونی چاہیے تھی، مگر یہ فرقہ بندی شیطان برابر کرتا ہے. نہیں ہوتی تو بہت اچھی بات تھی، اب نہیں ہونا تو کیا کرنا. لا تفرقوا، قرآن کا حکم ہے کہ فرقوں میں مت بٹو. تو کیسا اس کا سبب کیا ہے؟ تو اس کا طریقہ یہ بتایا گیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. ان فرقہ بندیوں سے بچنے کا طریقہ ہے کہ سب مل کر مضبوطی کے ساتھ اللہ کی رسی کو تھام لو. اور اللہ کی رسی سے یہاں مراد کون ہے؟ تو بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں اللہ کی رسی سے مراد محمد رسول اللہ کی ذات الہی. اب فرقوں میں بٹنا نہیں ہے تو کیا کرنا ہے؟ تو ایک ہی طریقہ ہے کہ محمد رسول اللہ کے دامن کرم سے سب مل کر وابستہ ہو جائیں، کوئی سرکار کی کسی عظمت کا انکار ہی نہ کرے، تو سب مسلمان ایک ہو جائیں گے. تو جو سرکار کی عظمتیں بیان کر رہا ہے، جو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ رہا ہے، جو سرکار کے کمالات پر بھروسہ رکھ رہا ہے، اختلاف وہ نہیں کر رہا ہے. جو سرکار کے کمالات کا منکر بن رہا ہے وہ اختلاف کر رہا ہے. جو اللہ کی رسی کو چھوڑ رہا ہے، اختلاف وہ کر رہا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کی رسی کو پکڑ لے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کرم سے وابستہ ہو جائے. تو بہرحال ارشاد ہوتا ہے کہ بس اللہ نے ہدایت دی انہیں جو ایمان لائے تھے ان سچی باتوں پر جن میں اختلاف کیا کرتے تھے اپنی توفیق سے، یعنی ان میں سے بہت سارے لوگوں کو اسلام کی توفیق نصیب ہو گئی. اور بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دینا چاہتا ہے اسے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے، جسے توفیق میسر نہ ہو اس کو ہدایت بھی نصیب نہیں ہوتی. اس کا ارشاد ہوتا ہے. اب یہاں سے دوسرا بہت اہم مضمون بیان ہو رہا ہے کہ دنیا میں جو انسان کا امتحان لیا جاتا ہے، کیوں لیا جاتا ہے، یعنی لیا جانا چاہیے کہ نہیں لیا چاہیے. تو قرآن کا فلسفہ کئی جگہ ہے قرآن میں، یہیں پر نہیں اور دوسرے مقامات پر بھی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن کے مرتبے اللہ بلند کرنا چاہتا ہے، بالخصوص ایمان والوں کے ایمان کا امتحان لینے کے لیے پروردگار عالم ان کو مصیبتوں میں مبتلا ضرور کرتا ہے. مصیبت میں مبتلا ہونا یہ اہل حق کی شان ہے. طوفان کر رہا تھا میرے عزم کا طواف، دنیا سمجھ رہی تھی کہ کشتی بھنور میں ہے. جب کشتی بھنور میں پھنستی ہے تو دنیا سمجھتی ہے کہ کشتی بھنور میں پھنس گئی ہے، لیکن اس کی حقیقت یہ ہے کہ کشتی بھنور میں نہیں پھنسی ہے، طوفان آ کر اس کشتی چلانے والے کے عزم کا طواف کر کے گویا اس کو خراج عقیدت پیش کر رہا ہے. یہ اہل حق کی شان ہوتی ہے. مصیبت نام ہے اہل وفا کی آزمائش کا، اسی سے آدمی کا حوصلہ معلوم ہوتا ہے. پیغمبروں کا امتحان لیا گیا
تو اب دوسرے لوگوں کی حیثیت کیا ہے, حقیقت کیا ہے کہ ان کا امتحان نہ لیا جائے. ارشاد ہوتا ہے اب جب اسلام آیا, جب صحابہ کرام دین اسلام میں داخل ہونے لگے تو اب ظاہر سی بات ہے کہ ان کو سختیوں کا سامنا کرنا پڑا. پہلے تو مدافعت کرنے کی اجازت بھی نہیں تھی, مار کھا کر خاموش بیٹھنے کا حکم تھا مکے میں تک. تو طرح طرح کے خیالات صحابہ کرام کے ذہنوں میں آتے تھے. مدینے میں جانے کے بعد تو خیر جواب دینے کی اجازت, بعد میں مرحمت ہوئی. اب جب سختیاں پیش آ رہی تھیں تو قسم قسم کے خیالات ذہن میں پیدا ہو رہے تھے. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا تم یہ خیال کر رہے ہو کہ تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے, حالانکہ تم پر وہ حالات گزرے ہی نہیں جو تم سے پہلے کے لوگوں پر گزرے ہیں. تمہیں پہنچی ہی نہیں وہ سختی اور مصیبت جو جس سے پہلے کے لوگ لرز تھے. یہاں تک کہ ایسی مصیبتیں آتی تھی پہلے کے قوموں پر کہ قوم تو قوم کا رسول کہہ اٹھتا, اور جو ایمان لائے رسول کے ساتھ وہ قوم اور قوم کا رسول دونوں مل کر کہتے کب آئے گی آخر اللہ کی مدد. عام لوگ بولتے تو کوئی حیرت کی بات نہیں, قوموں کے رسول بھی یہ بولتے تھے یہ تو ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ کبھی آپ نے اس طرح ارشاد نہیں فرمایا. وہ تو سید الانبیاء کی شان, وہ تو امام المرسلین کی شان ہے, ورنہ پہلے کی قوموں پر ایسی مصیبتیں آتی. قوم تو قوم ہے, امتی تو امتی ہیں, امتیوں کے ساتھ مل کر رسول بھی کہہ دیتے کب آنے والی ہے متا نصر اللہ, کب ہے آخر اللہ کی مدد. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سن لو اللہ کی مدد قریب ہے. تو اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ جس کو بھی اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرنا چاہتا ہے, یعنی میجارٹی کے اعتبار سے یہ بات ہے, اس سے امتحانات لیے جاتے ہیں. تم سے پہلے جو قومیں آئیں ان سے بھی ایسے امتحانات لیے گئے. کیسے ان کی امتحانات کی سختی تھی تو ایگزامپل دے کر مثال دے کر بیان فرماتا ہے. ان کی مصیبتوں اور امتحانات کی سختی کا اس طرح اندازہ لگاؤ. عام لوگوں کی تو حیثیت کیا ہے, پیغمبر بھی یہ کہہ اٹھے کہ ابھی کب آنے والی ہے آخر اللہ کی مدد, کب آتی مدد, متا نصر اللہ. پیغمبر یہ لفظ کہیں تو آپ سمجھیں کہ وہ بات کیسی بات, وہ مصیبت کیسی مصیبت ہوگی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا ان نصر اللہ قریب, سن لو یقیناً اللہ کی مدد قریب ہے. لیکن یہاں رسول سے مراد ہمارے رسول نہیں ہے, پہلے کے قوموں کے رسول ہیں. اور ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیثوں میں آتا ہے کہ بعض وقت صحابہ آ کر جلدی کرتے, سرکار کے بارگاہ میں عرض کرتے کہ سرکار ابھی کب آنے والا ہے آخر عذاب. صحابہ آ کر پوچھتے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں فرماتے کہ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے ہو. یعنی مطلب یہ کہ تم سمجھ رہے ہو کہ تاخیر ہو رہی ہے, لیکن میرے مطلب یہ نکلتا ہے اس کا, میرے پروردگار نے پورا نقشہ مجھے دکھایا ہے کہ کب کون سی فتح کون سی کامرانی ہم کو نصیب ہونے والی ہے. تو پورا نقشہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رہا. تو یہاں سے بتایا جا رہا ہے کہ اہل حق کو امتحانات کے لیے تیار رہنا چاہیے, اطمینان رکھنا چاہیے کہ امتحان کچھ ایسا طویل نہیں ہے کہ جس میں آدمی خائن نہ رہ سکے. کیونکہ قرآن اصول بتاتا ہے کہ کسی سے بھی جو امتحان لیا جاتا ہے اس کی طاقت اس کی وسعت کے مطابق لیا جاتا ہے, اس کی طاقت سے بڑھ کر امتحان نہیں لیا جاتا. اور یہ امتحان جو لیا جاتا ہے 2 دن کی مختصر زندگی میں ہے, اس کے بعد مرنے کے بعد پھر کبھی کسی سے کوئی امتحان نہیں لیا جاتا. امتحان کا پیریڈ بہت مختصر, انعام کا پیریڈ بہت طویل بہت لمبا ہے. تو بہرحال اگر مصیبت کا موقع آ جائے تو ثابت قدم رہنے میں ہی کامیابی ہے. بس اب 1-2 مضامین آخر میں یہاں بیان ہو رہے ہیں اور اس کے ساتھ یہ رکوع بھی ختم ہو رہا ہے, آج کا ہمارا درس بھی ختم ہو رہا ہے. اس رکوع میں مختلف باتیں الگ الگ پوائنٹس بیان ہو رہے ہیں. اب اس کے بعد کے نیکسٹ پوائنٹ میں ایک دوسری بات ہے. ارشاد ہوتا ہے کہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں. 2 باتوں کے بارے میں سوال کرے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے والے. ایک سوال یہ تھا کہ خرچ کیا کریں, مطلب کتنا کریں, کیا خرچ کریں, نمبر 1. اور دوسرا سوال تھا کس پر خرچ کریں, اس کا مصرف کیا ہے, وہ کون سی جگہ ہے جہاں ہمارا مال خرچ کرنا چاہیے. تو دونوں کا جواب یہاں دیا گیا. فرق اتنا ہے کہ پہلے سوال کا جواب مختصر ہے اور دوسرے کا تفصیلاً. کیا خرچ کریں پہلا سوال تھا, اور دوسرا سوال تھا کہ کہاں خرچ کریں. تو ارشاد ہوتا ہے کہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ فرمائیے کہ جو کچھ خرچ کرو اپنے مال سے تو اس کے مستحق اللہ کی رضا کے لیے پیسہ کہاں لگانا چاہیے. یہ بہت امپورٹنٹ سوال تھا جو صحابہ نے کیا, کہاں پیسہ لگانے سے اللہ راضی ہوتا ہے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے پیسہ کہاں خرچ کرنا چاہیے. اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ فرمائیے جو کچھ خرچ کرو اپنے مال سے تو اس کے مستحق تمہارے ماں باپ ہیں. اللہ کو راضی کرنے کے لیے پیسہ کہاں خرچ کرنا چاہیے, نمبر 1 ماں باپ پر, نمبر 2 قریبی رشتے داروں پر. والدین والاقربین, یہ رشتے داروں پر خرچ کرنے کا تو کانسیپٹ ہی نہیں ہے مسلمانوں. اگر رشتے داروں میں کوئی ضرورت مند ہے, کوئی غریب ہے, تو ان پر خرچ کرنے کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. ایسا سمجھتے ہیں کہ شاید رشتے داروں کو دینے پر کوئی ثواب ہی نہیں ہے, باہر والوں کو دیے تو بہت بڑا ثواب ہے سمجھتے ہیں. جبکہ اسلام کی تعلیم تو یہ ہے کہ غیروں پر اگر نفل مال خرچ کیا جائے, صدقہ تو خیرات اور اللہ کی رضا کے لیے خرچ ہونے والا مال غیروں پر خرچ کیا جائے تو سنگل ثواب ہے, رشتے داروں پر خرچ کیا جائے ڈبل ثواب ہے. غیر کو 1000 روپئے دیے تو 1000 کا ثواب ہے, اگر رشتے دار کو 1000 دیے تو 2000 کا ثواب ہے. ایک تو غریب کی مدد کرنے کا, دوسرا رشتے دار کی مدد کرنے کا. تو یہاں ارشاد ہوتا ہے بالاقربین, قریبی رشتے داروں میں مال. اب اللہ کو راضی کرنا تو پیسہ کہاں لگانا, تو اللہ کو راضی کرنا تو ماں باپ پر لگانا. نمبر 2 قریبی رشتے داروں پر لگانا.
یہاں رک کے یہ بات بھی میں آپ کے سامنے عرض کے بغیر نہیں رہ سکتا. اس کی وضاحت میں ہمارے فقہا نے، ہمارے علماء نے، ہمارے اکابرین نے طریقہ بتایا کہ زکوٰۃ کا مال کہاں دینا چاہیے. تو بتایا گیا کہ اگر اس کے قریبی رشتہ دار اگر مستحق ہیں، زکوٰۃ لینے کے قابل ہیں، اور وہ سید بھی نہیں ہے، قریبی رشتہ دار ہیں، سید نہیں ہے، آل نبی اولاد علی نہیں ہے، تو اس کو چاہیے کہ زکوٰۃ کا مال سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرے، اس کے بعد بچ جائے تو غیروں میں خرچ کرے، نہیں بچا تو پورا رشتہ داروں ہی پر خرچ کر دے. یہ طریقہ ہے زکوٰۃ ادا کرنے کا. اگر رشتہ دار زیادہ ہیں، رشتہ داروں پر ہی پورا ختم ہوا تو برخاست غیروں پہ خرچ کرنے کی ضرورت ہی نہیں. اگر زکوٰۃ اتنی زیادہ نکل رہی ہے کہ رشتہ داروں پر خرچ کرنے کے بعد بھی اب بچ رہی ہے، اگر بچ گئی تو بعد میں غیروں پر خرچ کرے. اور اس کا پورا طریقہ بتایا گیا کیسا خرچ کرنا. بتایا گیا سب سے پہلے اپنے بھائیوں کو دے. بھائی اگر زکوٰۃ لینے کے قابل ہے تو یہ پورے، زکوٰۃ لینے کے قابل نہیں ہے تو نہیں ہے. ابھی پرسوں ایک صاحب مسئلہ پوچھ رہے تھے کہ قسم تو ٹوٹ جائے تو اس کا کفارے میں بتایا گیا کہ 10 لوگوں کو کھانا کھلایا جائے. کیا اپنے دوستوں کو لے جا کر پارٹی دے دیے تو کفارہ ادا ہو جاتا؟ کیا کیسا ادا ہوگا؟ دوستوں کو لے جا کر آپ پارٹی دے دیں تو کیا قسم کا کفارہ ادا ہوگا؟ ایسے ہی لوگوں کو کھلانا ضروری ہے کہ جن پر زکوٰۃ فرض ہے. اپنے دوستوں کو لے جا کر پارٹی کرے تو قسم کا کفارہ کیسا ادا ہوتا؟ وہ کفارے کا کھانا ان لوگوں کو کھلانا ہے کہ جو زکوٰۃ لینے کے قابل ہو. ہاں اگر دوست اگر زکوٰۃ لینے کے قابل ہیں تو دشمنوں کو کھلانے سے بہتر ہے کہ دوستوں کو کھلایا جائے. مگر دوست اگر زکوٰۃ لینے کے قابل ہی نہیں ہے تو ان پر کیسا خرچ ہوگا؟ تو اب یہاں جو مال خرچ کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے زکوٰۃ کا مال، اگر زکوٰۃ لینے کے قابل ہیں تو ہے، نہیں ہے تو نہیں ہے. زکوٰۃ لینے کے قابل ہی نہیں ہے تو پھر بالکل نہیں ہے. یعنی وہ خود صاحب انصاف ہیں تو نہیں دے سکتے. ایسا نہیں کہ صاحب نصاب بھی ہیں تو اپنے ہی رشتہ داروں پر زکوٰۃ خرچ کی جائے، ایسا نہیں ہے. صاحب نصاب نہیں ہے اور زکوٰۃ لینے کے قابل ہیں اور سید بھی نہیں ہے تو پھر، اور کافر بھی نہیں ہے، خدا نخواستہ کوئی نو مسلم ہے کہ اس کا کوئی غریب رشتہ دار مسلمان ہی نہیں ہے تو اس کو بھی زکوٰۃ لے لینا ہے. تو قریبی رشتہ داروں کو زکوٰۃ دی جائے. قریبی رشتہ داروں سے مراد یہاں ماں باپ نہیں ہے، بیٹا بیٹی پوتا پوتی نواز نواسی نہیں ہے، باپ ماں دادا دادی نانا نانی نہیں ہے. ان کے علاوہ رشتہ دار، اس کی تفصیل کیا بتائیں فقہا؟ تفصیل یہ بتاتے ہیں کہ سب سے پہلے اگر اس کے بھائی زکوٰۃ لینے کے قابل ہے، میں ریپیٹ نہیں کروں گا، بابا پہلے ہائی لائٹ کر دیا ہوں اس بات کو، صراحت کے ساتھ عرض کر چکا ہوں کہ سب سے پہلے بھائیوں کو دی جائے. اگر لینے کے قابل ہے تو بھائیوں کو دی جائے سب سے پہلے. اس کے بعد پھر بہنوں کو دی جائے اگر وہ زکوٰۃ لینے کے اہل ہوں تو. پھر بھائیوں اور بہنوں کو دے دینے کے بعد بھتیجوں کو دی جائے. پھر بھتیجوں کے بعد بھانجا بھانجی کو دی جائے. بھائی، اس کے بعد بہن، پھر بھتیجے بھتیجیاں، پھر اس کے بعد بھانجے اور بھانجیاں. ان چاروں مدوں میں خرچ ہوتے ہوتے زکوٰۃ پوری ختم ہو گئی الحمدللہ. اب اور بھی بچ گئی تو پھر اس کے بعد طریقہ بتایا گیا کہ پہلے ددیال کے رشتہ داروں پر، بعد میں ننیال کے رشتہ داروں پر. اس کا طریقہ بتایا گیا کہ پہلے اگر اور زکوٰۃ بچ گئی بھائیوں کو، بہنوں کو، بھتیجا بھتیجی، بھانجا بھانجی کو دینے کے بعد بھی اگر مال بچ گیا تو اب اس کو دینا ہے. طریقہ بتایا گیا کہ چچاؤں کو، اس کے بعد پھوپھیوں کو، پھر چچیرے بھائیوں کو، چچیرے بھائیوں چچیری بہنوں کو، پھر اس کے بعد پھپھیرے بھائیوں پھپھیرے بہنوں کو. پہلے پورا ددیال میں خرچ ہو جانے کے بعد اب اس کے بعد بھی اگر پیسہ نہیں بچا تو کوئی بات ہی نہیں ختم ہو گئی. اگر بچ گیا پھر بھی اس کے بعد بھی تو اس کا طریقہ بتایا گیا. پھر اس کے بعد ننیال کے رشتہ داروں کو، ماموں کو، پھر خالوں کو، پھر ممیرے بھائیوں بہنوں کو، پھر خلیرے بھائیوں بہنوں کو. اس کے بعد بھی اگر پیسہ بچ گیا تو جب غیروں پر خرچ کرنے کا حکم ہے. یہاں کیا ہے کہ طے کر کے بیٹھے ہیں کہ رشتہ داروں کو دینا ہی نہیں ہے. جتنی زکوٰۃ پوری غریبوں میں تقسیم ہوں گی، غریبوں سے مراد غیروں میں تقسیم ہوں گی. چچا بیچارہ گلے تک قرضے میں ڈوبا ہوا ہے اور بھانجے صاحب لے جا کر غیروں میں سخاوت کے دریا بہا رہے ہیں. یہ زکوٰۃ دینے کا مستحب طریقہ نہیں، مکروہ طریقہ ہے. مکروہ کا مطلب کیا ہے؟ زکوٰۃ ادا تو ہو جاتی ہے مگر قبول نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. جس عمل میں کراہت ہوتی ہے، جو عمل مکروہ ہوتا ہے، وہ قبولیت کے مقام اور مرتبے کو، قبولیت کی منزل کو نہیں پہنچتا. تو اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہا ہے کہ اللہ کو راضی کرنے مال کہاں خرچ کرنا؟ تو سب سے پہلے والدین پر، اس کے بعد رشتہ داروں پر. اب رشتہ داروں پر خرچ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ لینے کے قابل ہے تو زکوٰۃ کا مال خرچ کرنا چاہیے. اگر زکوٰۃ لینے کے قابل نہیں ہے تو ہدیے اور تحفے کے طور پر، کیا بولتے ہیں، آپسی ہدیے اور تحفے کے طور پر بہرحال رشتہ داروں پر مال خرچ ہونا چاہیے. اس کے بعد رشتہ داروں کے بعد اب یتیموں کا نمبر آ رہا. ماں باپ کے بعد قریبی رشتہ دار، قریبی رشتہ داروں کے بعد یتامہ اور یتیموں کے بعد مسکین. مطلب پہلے یتیموں کو جن کے باپ مر چکے ہیں، جو بچے سہارے کے محتاج ہیں، پہلے ان کو. اس کے بعد جن کے باپ زندہ ہیں، جو دوسرے غیر یتیم جو ہیں، اس کے بعد ان کو، دوسرے غریبوں کو، اور پھر اس کے بعد مسافروں کو. تو ان مقامات پر جو پیسہ خرچ کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب بنے گا. تو سوال یہ تھا کہ مال کیا خرچ کریں اور کہاں خرچ کریں. تو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے میرے پیارے حبیب کہ وہ مال خرچ کریں اپنے ماں باپ. تمہارے مال کے مستحق تمہارے ماں باپ ہیں، پھر قریبی رشتہ دار، پھر یتیم ہیں، پھر مسکین ہیں، پھر مسافر ہیں. ان پر خرچ کرو. اور جو نیکی تم کرتے ہو تو بلا شبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی کے مال میں ماں باپ کا بھی حق ہے، رشتہ داروں کا حق ہے، اس کے بعد یتیموں کا حق ہے، پھر اس کے بعد غریبوں کا حق ہے.
اس کے بعد مسافروں کا بھی حق ہے. مسافر کا مطلب دوسرے مقام سے اگر کوئی آدمی آئے تو اس کے کچھ کھانے پینے کا انتظام کر دینا چاہیے, کچھ اس پر خرچ ہونا چاہیے, کیونکہ وہ مہمان بن کے آتا ہے تو مہمان نوازی وغیرہ اس میں شامل ہوتی ہے. ارشاد ہوتا ہے کہ جو نیکی تم کرتے ہو بلا شبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوب جانتا ہے. یہاں پہنچ کر یہ پوائنٹ ختم ہوا. اس کے بعد آخری پوائنٹ ہے اور آج کے درس کا اور آج کے اس رکوع کا, یہ رکوع نمبر 26 کا, کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فرض کیا گیا ہے تم پر جہاد. اب دیکھیے کہ یہاں پر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پاک ذات حرام اور ناپاک مال کو قبول نہیں فرماتی. کیا خرچ کریں تھا سوال یہاں پر وہ چھوٹ جائے تو میں بات عرض کر رہا ہوں. کیا خرچ کریں, کہاں خرچ کریں؟ تو ایک بات یاد رکھیے کہ جو مال حرام ہے, جو مال ناپاک ہے, وہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا. وہ صدقے کے طور پر دینا بھی نہیں چاہیے. حرام مال خیرات میں دینے پر کوئی ثواب نہیں ملتا, الٹا گناہ ملتا ہے. ثواب نہیں مل جاتا, جہاں ہو جاتا ہے تو برابر سے گناہ الٹا ملتا ہے. دینے سے نہیں دینا اچھا ہے, نہیں دیے تو ثواب بھی نہیں, گناہ نہیں دیے تو الٹا گناہ کرنے پڑتا ہے. نہیں دینے سے بہتر یہ ہے کہ نہ دیں, کیونکہ حرام مال کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول نہیں فرماتا. اور دوسرے سوال کے جواب میں بڑی تفصیل ہے. حکم دیا جاتا ہے کہ خرچ کرنے کا آغاز اپنے گھر سے کرو. پہلے گھر کو چراغ, تو بعد مسجد کو چراغ, محاورہ بولتے ہیں. تو ارشاد ہوتا ہے پہلے اپنے گھر سے آغاز کرو. گھر میں حقوق کے لحاظ سے سب سے مقدم تو ماں باپ ہیں, اس کے بعد عزیزی رشتہ دار ہیں, اولاد, بھائی, بہن, چچا, پھوپھی. اقربین سے مراد کیا ہے؟ قُلْ فَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ. اقربین سے مراد کیا ہے؟ تو اقربین سے مراد قریبی رشتہ دار. اقرب کا مطلب قریبی رشتہ دار. قریبی رشتہ دار سے مراد کون؟ سب سے پہلے اولاد. کئی لوگ تو ایسا سمجھتے ہیں کہ اولاد کو دینے میں کوئی ثواب ہی نہیں ہے, حالانکہ پہلی مستحق تو بیچاری اولاد ہے جو ماں باپ کے سہارے کی محتاج ہوتی ہے. اس میں بیلنس رکھنا ہے. مگر اب بعض لوگ ایسا ہے کہ اولاد بولے تو پھر اولاد کے سوا کسی کی طرف ان کی توجہ نہیں ہے, وہ بھی غلط ہے. بیلنس رکھتے ہوئے یہ دیکھنا چاہیے. تو قریبی رشتہ داروں سے مراد پہلے تو اولاد ہے, پھر بہن بھائی ہیں, پھر چچا پھوپھی ہیں, پھر اس کے بعد ماموں اور خالہ ہیں. پہلے اپنے بھائی بہن, اس کے بعد اپنے باپ کے بھائی بہن, اس کے بعد اپنی ماں کے بھائی بہن. پہلے خود کے بھائی بہن, پھر ددیالی رشتہ, پھر ننیالی رشتہ. اب زکات میں تو ان کے بھی اولاد کا ذکر بھی ہے, جیسا ابھی تھوڑی دیر پہلے میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں. تو ان سب کے ساتھ احسان و مروت کا معاملہ کرنا چاہیے. اس کے بعد ان کے بعد باری آتی ہے قوم کی یتیم بچوں کی, مسکینوں کی, بے وطن مسافروں کی. ان کی امداد اور اعانت کا کتنا مناسب اور فطری طریقہ ہے. ایسا نہیں کہ اپنے تو بھوک سے بلک رہے ہیں اور بیگانوں پر آپ کی سخاوت کی بارشیں ہو رہی ہیں. یہ اسلام کی سخاوت کا فلسفہ نہیں ہے. اسلام کا صدقہ و خیرات دینے کا مزاج نہیں. اسلام یہ کہتا ہے کہ پہلے اپنے رشتہ داروں کا لحاظ رکھا جائے. دیکھیے میں پھر ایک مرتبہ یہ بات ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اگر کوئی زکات دینے کے قابل ہے اور اس کے رشتہ دار میں لوگ زکات لینے کے قابل ہوں تو اسے چاہیے کہ پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں ہی کو زکات دے. اگر وہ صاحب نصاب نہیں ہے, غریب ہے, تو اس کو چاہیے کہ اپنے قریبی رشتہ داروں ہی کو زکات دے. اگر نہیں بچا, پورا رشتہ داروں پر ختم ہوا تو الحمدللہ بہت اچھی بات ہے, زکات قبول ہو جاتی ہے, ختم. اس کے بعد بقیات وغیرہ پر خرچ کرنے کا حکم ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو کچھ نیکی تم کرتے ہو بلا شبہ اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے. دو سوالات تھے, مال کیا خرچ کریں, کہاں خرچ کریں. تو کیا خرچ کریں, اس کا جواب دوسری روایتوں سے, آیتوں سے, دوسرے قرائن سے ملتا ہے کہ پاک مال خرچ کریں, حرام مال کا صدقہ قبول نہیں ہوتا. کہاں خرچ کریں, تو یہاں خرچ کے 5 مد بتائے گئے. ماں باپ پر, قریبی رشتہ داروں پر, یتیموں پر, مسکینوں پر, مسافروں پر. ماں باپ پر, قریبی رشتہ داروں پر, اس کے بعد یتیموں پر, مسکینوں پر, اور اس کے بعد پھر مسافروں پر. ان پر جو پیسہ خرچ ہوتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے. اب یہ سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر 26 کا آخری پوائنٹ اور آج کے درس کا آخری نقطہ ہے. ارشاد ہوتا ہے فرض کیا گیا ہے, آخری آیت بھی ہے یہ. ارشاد ہوتا ہے کہ فرض کیا گیا ہے تم پر جہاد اور ناپسند ہے تمہیں. اب یہاں جہاد کی بات آتی ہے تو غیر ضروری طور پر جہاد کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. کہا جاتا ہے کہ مسلمان فطرتاً لوٹ مار, جنگ و جدال کے رسیاں ہیں, ہر وقت تلواریں سونت کر پرامن بستیوں کو برباد کر ڈالتے ہیں اور زبردستی لوگوں کو دین میں داخل کرتے ہیں, جو دل میں آتا ہے کہہ ڈالتے ہیں. لیکن حقیقت یہ نہیں ہے. حقیقت کسی کے الزام لگانے سے بدلتی نہیں. تاریخ کے صفحات قرآن کی آیت ان سارے افسانوں کی تردید کے لیے کافی ہے. کوئی قوم اگر طاقت کے نشے میں مست ہو, اس کے پاس وسائل کی بہتات ہو اور اس کا مقابل کمزور ہو اور دین اور اخلاق کا کوئی ضابطہ بھی اس کو روکنے والا نہ ہو, تو مانا جا سکتا ہے کہ ایسی قوم جنگ کا اعلان کر دے تاکہ کمزور دشمن کو نیست و نابود کر کے اپنی حکومت کو وسعت دے. لیکن اسلام کا معاملہ تو یہ نہیں ہے. اسلام تو ایسا دین ہے کہ جو جنگ کے باقاعدہ آداب بتاتا ہے. اسلام یہ بتاتا ہے کہ اگر کوئی قوم مسلمانوں پر حملہ آور ہو تو ڈیفینس کے لیے مسلمان تلوار اٹھائیں, اور اس قوم کا حملہ کرنے کے لیے آ جانا ضروری نہیں ہے. اگر اطلاع ملی ہے کہ تیاری چل رہی ہے حملے کی یا ان کا ارادہ ہے آج نہیں تو کل حملہ کرنے کا, تو ایسی قوم سے مقابلہ ہوتا ہے اپنے بچاؤ کے لیے. دنیا کی ہر سوسائٹی, ہر کلچر
اور دنیا کی ہر انسانی سوسائٹی اس حقیقت کو مانتی ہے، ہر سماج اس حقیقت کو مانتا ہے کہ ڈیفینس کرنے کا ہر کسی کو حق ہوتا ہے، اور اس میں بھی اسلام اتنی شرائط اور اتنے حدود اور اتنی پابندیاں لگاتا ہے کہ جب جنگ کا موقع آ جائے تو خبردار بوڑھے لوگوں پر تلوار نہ اٹھانا، عورتوں پر تلوار نہ اٹھانا، بچوں پر تلوار نہ اٹھانا، بیماروں پر تلوار نہ اٹھانا۔ جو دوسرے مذہب کے جو عابد زاہد لوگ ہوتے ہیں، جو سادھو سنت ہوتے ہیں، پادری وغیرہ ہوتے ہیں کہ جو انسانوں کی آبادیوں میں نہیں آتے، دنیا سے کٹ کر عبادتوں میں، گرجا گھروں میں، پہاڑوں میں مست عبادت، مست کیفیت ہوتے ہیں، ان کو نہیں چھیڑنا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا لشکر کو ملک شام کی طرف روانہ کرتے ہوئے کہ وہاں راستے میں کئی گرجا گھر ہوں گے، ان میں کئی راہب ہوں گے، خبردار راہبوں کو کوئی نقصان نہ پہنچانا، کیونکہ جنگ لڑنے کے لیے نہیں آتے۔ ہمارے وطن عزیز ہندوستان میں کئی ایسے سادھو سنت ہیں جو دنیا سے کٹ کے جا کے جنگلوں میں بیٹھ کر اپنا وقت گزارتے ہیں، تو ان پر تلوار نہ اٹھائی جائے، بیماروں پر تلوار نہ اٹھائی جائے۔ اب بچ گئے کون؟ وہ جوان طاقتور جو صحت مند ہیں، لڑنے کے لیے آ گئے ہیں، اب ان کو ڈیفینس نہیں کیا گیا تو پھر اپنا بچاؤ نہیں ہو سکتا، تو اس کی اجازت ہے وہ بھی۔ اور پھر کیا حکم دیا گیا کہ جانوروں کو قتل نہ کرے۔ پہلے زمانے میں جنگوں میں جب فتح ہوتی تو کیا وحشیانہ مناظر دیکھنے میں آتے، جانوروں کو قتل کرتے تھے، گھروں کو جھا دیا جاتا، جھاڑوں درختوں کو آگ لگا دی جاتی۔ اسلام ایسی وحشی حرکتوں سے روکتا ہے، فرمایا جاتا ہے کہ جانوروں کو قتل نہ کیا جائے، جانوروں کا کیا قصور ہے، اور عمارتوں کو نقصان نہ پہنچایا جائے، درختوں کو جلایا نہ جائے، انسانوں کی آبادیوں کو تہس نہس نہ کیا جائے۔ اتنے سارے احکام و فرامین کے ساتھ، ایسی سخت پابندیوں کے ساتھ اسلام مقابلہ کرنے کی اجازت دیتا ہے، اور اس میں بھی کیا ہے، جا کر ڈائریکٹ حملہ بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر پکا یقین ہے کہ وہ لوگ لڑنے کے لیے آ رہے ہیں تو ان کے مقابلے کے لیے جا کر بھی جاتے ہی لڑائی شروع کرنے کا حکم نہیں ہے، اس کے بعد جا کر سب سے پہلے ان کے سامنے اسلام پیش کریں کہ دیکھو تم بھی مسلمان ہو جاؤ، اس میں ہدایت ہے، تم ہمارے بھائی بن جاؤ، نہ تم کو ہم سے اختلاف رہے نہ ہم کو تم سے۔ اگر وہ مسلمان ہوئے تو وہیں ختم لڑائی، اگر مسلمان نہیں ہوئے تو تب بھی تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر تم ہمارے دین کو قبول نہیں کرتے تو ان کو کہا جائے کہ ہم کو دیکھو پکے ذرائع سے اطلاع ملی ہے کہ تم ہم پر حملہ کرنے والے ہو، آج نہیں تو کل تمہاری جانب سے اٹیک کا ہم کو پورا اندیشہ ہے، تو اس وقت ایک کام کرو، ہمارے اس اندیشے کو ظاہر کرنے کے لیے تم ہم کو جزیہ ادا کرتے رہو، سالانہ اتنا ٹیکس دے دو۔ اگر وہ لوگ جزیہ دینے پر راضی ہو جائیں تو پھر جنگ ختم۔ اگر وہ لوگ جزیہ دینے پر بھی راضی نہ ہوں تو ایسی صورت میں اپنے بچاؤ کے لیے تو مقابلہ بہرحال کرنا ہی ہے۔ تو ایک بات یاد رکھیے کہ یہ کوئی لوٹ مار کی قسم کی کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے بچاؤ کے لیے اور دین کے شاعر کو باقی رکھنے کے لیے اور کلمہ حق کو بلند کرنے کے لیے اس کی اجازت دی گئی ہے۔ جہاں تمام شرائط پائے جائیں تو، اور جہاں شرائط نہیں تو پھر اس کی اجازت بھی نہیں ہے۔ تو ارشاد ہوتا ہے کہ تم پر فرض کیا گیا ہے جہاد، اور ناپسندیدہ ہے تمہیں، کیونکہ ایسے موقع پر انسان کو مصیبتیں سختیاں جھیلنی پڑتی ہیں تو انسان اس کو ناپسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیکن تم کو معلوم ہونا چاہیے تم اس کو ناپسند کرتے ہو حالانکہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو حالانکہ وہ چیز تمہارے لیے بہتر ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بری ہو۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی چیز کو اپنے لیے بہت اچھی سمجھتا ہے حالانکہ اس کے حق میں بری ہوتی ہے، اس کو معلوم نہیں ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ کام ہو گیا تو اچھا ہے، حالانکہ وہ کام ہونا اچھا ہے اس کے لیے، اس کو نہیں معلوم۔ بعض وقت تو کسی چیز کو پسند کرتا ہے حالانکہ وہ چیز اس کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے، بعض وقت کسی چیز کو ناپسند کرتا ہے حالانکہ وہی چیز اس کے حق میں بہتر ہوتی ہے، اس کو معلوم نہیں ہے، اس واسطے وہ ایسا سمجھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حقیقت حال یہ ہے کہ اللہ ہی جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ اللہ کو معلوم ہے کہ تمہارے لیے کون سی چیز مفید ہے، کون سی چیز نقصان دہ ہے، تم کو نہیں معلوم کہ تمہارے لیے کون سی چیز فائدہ مند ہے، کون سی چیز نقصان دہ ہے۔ ایک مریض کو یہ نہیں معلوم کہ کون سی دوا اس کے لیے فائدہ مند ہے، وہ تو طبیب ہی جانتا ہے۔ بچے کو نہیں معلوم کہ اس کے حق میں کون سا کام بہتر ہے۔ بچے کو ماں جب پانی نہلانے کے لیے لے جاتی ہے بچہ روتا ہے، بچہ ناپسند کرتا ہے پانی نہانے کو حالانکہ اس کے حق میں وہ بہتر ہے۔ اگر بچے سے آپ پوچھیں، اگر اس کو بات کرنا آ جائے تو کہے گا کہ میری ماں بڑی ظالم ہے جو مجھ پر ظلم کر رہی ہے کہ مجھے پکڑ کر لے جا کر میرے جسم پر سے پانی بہا رہی ہے، حالانکہ دنیا جانتی ہے کہ اس وقت اس کو پانی نہلانا ہی ضروری ہے۔ 5 دن ہوئے، 6 دن ہوئے، 7 دن ہوئے، 8 دن میں پانی اگر نہیں نہلایا جائے تو اس کی صحت متاثر ہو سکتی ہے۔ بچہ سمجھتا ہے کہ پانی نہیں نہلانے میں میری بڑی بہتری ہے، لیکن اس کی ماں کو معلوم ہے کہ پکڑ کر اس کو پانی نہلانے میں اس کی بہتری ہے۔ انہیں روتا ہے، بولتا ہے کہ مجھے حمام کی طرف مت لے جاؤ، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کسی قیدی کو قید خانے کی طرف لے جایا جا رہا ہے، پورا زور لگا کر رکنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن چونکہ وہ کمزور ہوتا ہے، اس کی ماں طاقتور، اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اس کو اس طرح حمام میں لے جاتی ہے جس طرح قیدی کو قید خانے میں لے جایا جاتا ہے۔ روتا ہے کہ مجھے چھوڑ دو، فریاد کرتا ہے، چیخیں مار مار کر اس کی ماں اس کے سر پر سے، اس کے جسم پر سے پانی بہاتی ہے۔ دنیا جانتی ہے کہ پانی نہلانا ہی اس کے حق میں بہتر ہے۔ سوچنے سمجھنے کی قابل بات ہے کہ جب ماں کے علم کو بچے کا علم نہیں پہنچ سکتا تو خدا کے علم کو بندے کا علم کہاں سے پہنچے گا؟ ایک ماں کا بچے کا علم جب آپس میں برابر نہیں ہو سکتا تو بندے
اور خدا کا علم کہاں سے برابر ہوگا؟ بچہ بیوقوف ہے، اس کو کیا معلوم کہ اس کو کس کام میں بہتری ہے، کس کام میں بہتری نہیں ہے۔ صبح ہوئی تو اس کا باپ کہتا ہے کہ مدرسے کو چلو، اور بچہ کہتا ہے کہ نہیں، میں مدرسے کو جانا ہی نہیں چاہتا۔ بچہ سمجھتا ہے کہ میرا باپ بڑا ظالم ہے کہ مجھے گھر کے کھیل کود سے محروم کر کے لے جا کر مجھے وہاں بٹھا دیتا ہے اور وہاں لکھنے پڑھنے پر مجھے مجبور کیا جاتا ہے۔ بچہ سمجھتا ہے کہ لے جانے میں اس کے لیے بہتری ہے، لیکن اس کا باپ جانتا ہے کہ گھر میں رہ کر وہ نکما اور جاہل، ان پڑھ اور بے تربیت یافتہ رہ کر قوم و ملت کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا، جبکہ مدرسے میں جا کر انسان بنے گا، اپنے لیے اور دوسروں کے لیے نفع کا سبب بنے گا۔ اس کا باپ پکڑ کر اس کو مدرسے میں لے جاتا ہے اور بچہ روتے روتے فریاد کرتا ہے کہ اب بھی مجھے چھوڑ دیجیے۔ مدرسے میں دروازہ آتا ہے تو بولتا ہے کہ اب بھی موقع یہیں سے مجھے واپس لے جائیے، لیکن اس کا باپ پکڑ کر اس کو مدرسے میں بھیجتا ہے۔ بچہ سمجھتا ہے کہ میرا باپ جو کام میرے ساتھ کر رہا ہے میرے حق میں بہتر نہیں ہے، مدرسے میں جانے کو بچہ ناپسند کرتا ہے، حالانکہ اس کا مدرسے میں جانا بہتر ہے۔ اس کے باپ کو معلوم ہے، سوچنے سمجھنے کے قابل بات ہے کہ جب بیٹے کا علم باپ کے علم کی برابری نہیں کر سکتا، جب بچے کا علم باپ کے علم کی برابری نہیں کر سکتا، تو امتی کا علم نبی کے علم کی برابری کہاں سے کر سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، یہ جہاد کا معاملہ نہیں ہے، ایسی بہت ساری چیزیں ہیں تم کو معلوم ہی نہیں ہے۔ تم کئی چیزوں کو سمجھتے ہو کہ میرے حق میں بہت فائدہ مند ہے، حالانکہ وہ چیز تمہارے حق میں نقصان دہ ہے، اور کئی چیزوں کے بارے میں تم سمجھتے ہو کہ یہ چیز تمہارے لیے بہت بہتر ہے، حالانکہ وہ چیز تمہارے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ تم کو نہیں معلوم، اللہ کو معلوم۔ اپنی عقل کی ترازو میں کسی بات کو مت تولا کرو، ہم تو حکم دیتے ہیں، ہمارے مصطفیٰ جو حکم دیتے ہیں اس کی تعمیل کرنے میں تمہارا فائدہ ہے۔ عزیزان محترم، یہاں پہنچ کر سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 26 ختم ہوتا ہے، اس کے مضامین کا خلاصہ ختم ہوتا ہے اور آج کا درس بھی اختتام کو آتا ہے۔ تو اس رکوع میں یہ جو آج کی درس تفسیر قرآن کی 21ویں نشست آج منعقد ہوئی، اس میں ہم نے سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر 26 کے مضامین آپ کے سامنے بیان کیے گئے، جو ایک نہیں چند قسم کے مضامین پر مشتمل ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ بنی اسرائیل کو نعمت دی گئی، انہوں نے بے قدری کی تو عذاب کے مستحق بن گئے، تو مسلمانوں کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ تم کو بھی نعمت دی گئی ہے، تم اس کی بے قدری نہ کرنا، اس کی قدر کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی اس کی بے قدری کر کے عذاب کے مستحق بن جاؤ، نمبر 1۔ دوسری بات یہ بتائی گئی ہے کہ کافروں اور کافر مزاجوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی پوری سوچ، ان کی پوری فکر، ان کے مرکزوں اور ان کے فکر و تصور و غور و فکر کا مرکز و محور صرف دنیا کی زندگی ہوتی ہے۔ کافر مزاجوں کا طریقہ ہے، ایمان والوں کا یہ حال نہیں ہونا چاہیے۔ ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت پر بھی بھروسہ رکھتے ہیں، ان کی زندگی کے دن اس طرح گزرتے ہیں کہ دنیا تو خیر ختم ہونے والی ہے، آخرت کی تیاری بھی ان کی زندگی میں ضرور ہوتی ہے۔ وہ جہاں پیٹ بھرنے کے لیے حلال روزی کماتے ہیں، وہیں پر وہ ایک دن میں 5 مرتبہ سر جھکا کر سر عطا کرنے والے کی بارگاہ میں شکرانہ بھی پیش کرتے ہیں۔ اور تیسری بات یہاں یہ بتائی گئی کہ نبی آتے کیوں ہیں، تو بتایا گیا کہ لوگوں میں پہلے تو سب ایک دن پر تھے۔ تیسرا پوائنٹ ہے کہ پہلے تو سب ایک دن پر تھے، بعد میں اختلاف کو مٹانے کے لیے نبی آتے ہیں۔ اس کے ساتھ یہ عجیب بات بیان کی گئی کہ نبیوں کو اختلاف مٹانے کے لیے ہم بھیجتے ہیں، تو یہ اہل کتاب نبیوں کے آنے کو ہی اختلاف کا سبب قرار دے دیتے ہیں۔ انسان کی بد فطرتی ہے کہ خیر میں سے شر کا پہلو نکالتا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ چوتھا پوائنٹ یہ بتایا گیا، چوتھی بات یہاں پر یہ بتائی جا رہی ہے کہ جو بھی اہل ایمان ہوتے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ امتحان ضرور لیتا ہے، پہلے کی قوموں سے بھی امتحانات لیے گئے۔ اور پانچویں بات یہاں پر یہ بتائی جا رہی ہے کہ آدمی اپنا مال اللہ کی رضا کے لیے کیا خرچ کرے، کہاں خرچ کرے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ پاک مال خرچ کرے، ناپاک مال، حرام کا مال خرچ نہ کرے۔ اور دوسری بات یہ کہ کہاں خرچ کرے، تو یہاں بتایا گیا کہ 5 مد خرچ کے ہیں جن میں خرچ کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے: ماں باپ پر، رشتہ داروں پر، یتیموں پر، غریبوں پر اور مسافروں پر۔ مسافروں پر کرنا مطلب مہمان نوازی کرنے میں جو پیسہ خرچ ہوتا ہے، ان مقامات پر جو پیسہ خرچ کرتا ہے اس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ اور چھٹا اور آخری پوائنٹ یہاں جو بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کو نوبت آ جائے کہ اپنے ڈیفنس کے لیے وہ مقابلہ کریں اپنے دشمن سے، تو کرنا چاہیے، اور یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ چیز نقصان دہ ہے، یہ چیز ان کے فائدے کے لیے ہے، کیونکہ اس سے حق کا کلمہ بلند ہوتا ہے اور دنیا میں ہی ان کو کامیابی بسا اوقات ملتی ہے۔ اگر دنیا میں کامیابی نہیں ملی تو آخرت میں ان کو شہادت کا مرتبہ نصیب ہو جاتا ہے۔ رہا مسئلہ ہے کہ انسان اس کو برا سمجھتا ہے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے حق میں فائدہ مند ہیں اور انسان کو ناپسند کرتا ہے، کئی چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے حق میں بہتر ہیں، کئی چیزیں ایسی ہیں جو نقصان دہ ہیں اور انسان اس کو اچھا سمجھتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کو علم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے، انسان عالم الغیب نہیں ہے، انسان کو پیدا کرنے والا عالم الغیب ہے۔ تو ہم نے جب قرآن پر ایمان لایا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ہے، تو ہمارا شیوا یہ ہونا چاہیے کہ اپنی چوائس، اپنی پسند، اپنی ناپسند، اپنا سلیکشن، اپنا انتخاب نہ دیکھا جائے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی پیروی کی جائے۔ صرف آخرت کی نہیں، دنیا کی کامیابی بھی اسی پر منحصر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
کہ پروردگار عالم آپ کو ہم کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، فکر آخرت کا جذبہ ہم میں پیدا ہو اور ہم اپنا مال اللہ تعالیٰ کی رضا خوشنودی کے لیے خرچ کرنے والے بن جائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے امتحانات میں ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے، اور پروردگار عالم دنیا اور آخرت کی بہتری اپنے فضل سے ہمیں نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ وبارک وسلم علی خیر خلقہ ونور عرشہ نبینا وحبیبنا وشفیعنا وسیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔